ناظرین، یکم ذوالحج سن 2 ہجری کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقد صدیقہ طاہرہ دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا، اور اس کے تقریباً 9.5 ماہ بعد 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو امامت و ولایت کے دوسرے موتی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، جس کے بارے میں جناب ام الفضل نے یہ خواب دیکھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جسم اقدس کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گیا ہے، اور وہ سخت پریشانی میں تھیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں فرزند پیدا ہونے والا ہے اور اس کی تربیت کا شرف تمہیں حاصل ہوگا۔ ولادت کے موقع پر نام رکھنے کی رسم میں نہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سبقت کی اور نہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وحی الہی کا انتظار کیا، اور جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آئے کہ علی بمنزل ہارون ہیں، تو ان کے فرزند کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر شبر رکھ دو، یا عربی زبان کے اعتبار سے حسن، اور اس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اس پہلے فرزند کا نام حسن طے ہو گیا، اور یہ نام خزانہ قدرت سے عطا کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہ تھا۔ آپ کے القابات میں زکی، طیب، سبط رسول اور نفس رسول اور سید مشہور ترین القابات ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد، جس کا تذکرہ مسلسل روایات اور زیارات میں وارد ہوا ہے۔ ولادت کے بعد پہلی غذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حاصل کی، جو ظاہری اعتبار سے اثر رسالت کے منتقل کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ عقیقہ کی رسم خود حضرت مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی، اور اس مبارک رسم یا سنت رسول کا آغاز ہو گیا۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ وہ تھا جب مسلمان جنگ احد کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور اس طرح آپ نے عام بچوں کے اعتبار سے لاشعوری دور میں اور امامت کے اعتبار سے مکمل طور پر شعوری اعتبار سے سب سے پہلے اصحاب باوفا کی بے وفائی کا سامنا کیا، جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں تنہا کھڑے تھے، اور مال غنیمت کے لالچیوں نے انہیں فوج دشمن کے حوالے کر کے اپنی جان بچا لی تھی، اور انہیں متعدد زخموں کی اذیت بھی برداشت کرنا پڑی تھی، اور پھر یہی نقش اول آپ کی زندگانی کا نقش آخر بھی بن گیا۔ سن 9 ہجری میں اسلام کے صداقت کے مارکے میں پہلے پہل حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام نے براہ راست شرکت کی اور سب سے آگے رہے۔ یہ مارکہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان تھا، جسے مباہلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس سے متعلق آیت مباہلہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ امام حسن ابن علی علیہ السلام کم سنی کی بنا پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑ کر چل رہے تھے، یا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھا رہے تھے کہ آج میں اسے سہارا دے رہا ہوں، کل یہ میرے دین اسلام کو سہارا دے گا۔ ناظرین، 28 صفر سن 11 ہجری کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنی زندگی کے پہلے عظیم حادثے سے دوچار ہوئے۔ اسی سال میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 75 یا 95 دن کے بعد مادر گرامی کی شہادت کا المیہ برداشت کیا۔ اسی 7 سال کے وقفے میں امام حسن ابن علی علیہ السلام کے مختلف کارنامے دیکھنے میں آئے، اور ان کے مختلف فضائل و کمالات کا اظہار ہوتا رہا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقف کی ترجمانی اپنی مادر گرامی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کیا کرتے تھے، اور ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی پس پردہ اس ترجمانی کے سننے میں شریک ہوئے، تو امام حسن ابن علی علیہ السلام کے بیان میں فرق آ گیا، اور عرض کرنے لگے کہ اے مادر گرامی، آج زبان میں وہ روانی نہیں جو پہلے تھی، ایسے لگتا ہے کہ کوئی سردار مجھے دیکھ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صدقے کے خرمے رکھے تھے۔ امام حسن کی نظر پڑ گئی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ صدقہ ہم اہل بیت پر حرام ہے؟ جس سے علامہ حجر اسقلانی نے استنباط کیا ہے کہ امام حسن ابن علی علیہ السلام آغوش مادر سے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق امام حسن ابن علی علیہ السلام ایک بار حالت سجدہ میں پشت رسول پہ آ گئے تھے، تو آپ نے سجدے کو طول دے دیا، اور امام حسن ابن علی علیہ السلام کو پشت سے اتارنا گوارا نہ کیا۔ روایات کے مطابق ایک بار امام حسن ابن علی علیہ السلام مسجد میں آ کر گر پڑے، تو حضور نبی
رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ قطع کر کے ممبر سے اتر کر آپ کو اٹھا لیا اور فرمایا یہ میرا فرزند سید ہے۔ آپ جس طرح میدان مباہلہ میں سب سے آگے تھے، اسی طرح کسائی یمانی کے نیچے جمع ہونے والے افراد میں بھی آپ سب سے آگے تھے۔ اسد الغابہ کی روایت کے مطابق آپ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر سوار تھے کہ کسی صحابی نے مبارکباد دی کہ کیا سواری ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوک کر فرمایا یہ کہو کہ کیا اچھے سوار ہیں۔ اس طرح صحابی پر یہ واضح کر دیا کہ سواری بن جانا شرف نہیں بلکہ دوش نبوت کا سوار بن جانا باعث شرف ہے۔ حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کے بچپنے کا زمانہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک شخص نے خلیفۃ المسلمین سے سوال کیا کہ حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے کھا لیے ہیں، کیا کفارہ دینا ہوگا؟ آپ نے مسئلے کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس مسئلے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اسے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ آپ نے امام حسن ابن علی علیہ السلام کو جواب دینے کا حکم دیا۔ امام نے فرمایا کہ اونٹنیوں پر اتنی ہی مقدار میں اونٹ چھوڑ دیے جائے اور جو بچے پیدا ہوں انہیں خانہ خدا کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ فرزند بعض انڈے خراب بھی تو ہو سکتے ہیں، عرض کیا بے شک، لیکن بعض حمل ضائع بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ کتاب مناقب ابن شہر عاشوب میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مقام رہبہ میں تھے۔ ایک شخص نے آ کر اظہار خلوص کیا، فرمایا تو میرا دوست نہیں ہے، فلاں کا جاسوس ہے، اور اس سے بادشاہ روم نے چند سوالات کیے ہیں، وہ ان کے جوابات سے عاجز ہے تو اس نے تجھے روانہ کیا۔ پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جواب دینے کا حکم دیا۔ سوال یہ تھے کہ حق و باطل کا فرق کیا ہے، زمین و آسمان کا فاصلہ کیا ہے، مشرق و مغرب کی مسافت کتنی ہے، خنسا کسے کہتے ہیں اور اس کی شناخت کا ذریعہ کیا ہے، وہ 10 اشیاء کون سی ہیں اور کتنی ہیں جن میں سے ہر ایک دوسری سے قوی تر ہے۔ آپ نے بالترتیب فرمایا کہ حق و باطل کا فاصلہ 4 انگشت کے برابر ہے، جسے اپنی آنکھ سے دیکھا وہ حق ہے اور جسے صرف سنا وہ ناقابل اعتبار ہے۔ زمین و آسمان کا فاصلہ بقدر آہ مظلوم ہے کہ اسے وہی طے کر سکتی ہے۔ مشرق و مغرب کا فاصلہ بقدر سیر آفتاب ہے کہ وہ ایک دن میں اسے طے کرتا ہے۔ خنسا اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کے مرد و عورت ہونے کا معاملہ مشتبہ ہو۔ اس کا پہلا حل یہ ہے کہ جوانی میں اعضاء کی ساخت دیکھی جائے، وہ بھی غیر واضح ہو تو پھر پیشاب کرنے کا انداز دیکھ کر اس کے مرد یا عورت ہونے کا فیصلہ کر لیا جائے۔ 10 اشیاء میں ایک سخت شے پتھر ہے، جس سے شدید تر وہ لوہا ہے جو اسے توڑ دیتا ہے، اور اس سے قوی تر وہ آگ ہے جو اسے جلا دیتی ہے، اور اس سے قوی تر وہ پانی ہے جو اسے بجھا دیتا ہے، اور اس سے قوی تر وہ بادل ہے جو اسے اٹھائے پھرتا ہے، اور اس سے طاقتور وہ ہوا ہے جس کے کاندھوں پہ یہ بادل سوار رہتے ہیں، اور اس سے زیادہ مضبوط وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو حرکت دیتا ہے، اور اس سے قوی تر فرشتہ موت ہے جو اسے بھی موت دے گا، اور اس سے قوی تر وہ موت ہے جس سے وہ بھی نہ بچ سکے گا، اور اس سے قوی تر وہ حکم خداوند ہے جو موت پر بھی حکمرانی کرتا ہے۔ ناظرین، امام حسن ابن علی علیہ السلام کے ان جوابات میں عظیم ترین علمی، سیاسی اور اجتماعی نکات پائے جاتے ہیں، جن میں آپ نے ہر جواب سے سامعین کو ہر ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہا تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکیں۔ ناظرین، حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کو زہر کس نے دیا تھا اور شہادت سے پہلے آپ نے کیا وصیت فرمائی تھی، اس متعلق بھی تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کے والد حضرت علی المرتضی شیر خدا کی وفات کے بعد خلافت کے لیے امام حسن ابن علی علیہ السلام کو منتخب کیا گیا، لیکن بنو امیہ کی طرف سے پیدا کیے جانے والے حالات کی وجہ سے 6 یا 7 ماہ کے اندر آپ نے حکومت معاویہ ابن ابو سفیان کے سپرد کر دی، اور معاویہ ابن ابو سفیان کے دور میں خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی اور وہ بنو امیہ کی ظالم اور جابر حکومت کے بانی قرار پائے۔ ناظرین، امام حسن ابن علی علیہ السلام کے والد بزرگوار مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 21 رمضان المبارک کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن ابن علی علیہ السلام کی عمر مبارک 37 سال 6 یوم تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کی بیعت کی، اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کھڑے ہو کر تقریر کی،
اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی اور یوں آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اطراف میں اعمال مقرر کیے، حکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ نے تخت حکومت کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ امام حسن ابن علی علیہ السلام کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی تھی۔ امام حسن ابن علی علیہ السلام نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ و فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا حضرت رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تاسی میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کے تاریخ کا ایک ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگرچہ اس صلح کی شرائط ایسی تھی جن پر عمل نہیں کیا گیا۔ امام حسن ابن علی علیہ السلام اگرچہ صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ امام علی مقام امام حسن ابن علی علیہ السلام کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا، اسی لیے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، امام حسن ابن علی علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرنے کا واقعہ انتہائی دردناک ہے۔ روایات کے مطابق کسی شخص نے حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان یہ آیت قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں سے یہ بات جب ہر ایک کو پتہ چلی تو وہ خوش ہوئے، لیکن یہ خواب حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا گیا ہے تو امام کی عمر کے چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ ناظرین، پس یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور اس کے بعد بہت جلد امام علی مقام علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ زہر کے اثر سے آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب شہادت جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے حاضر ہو کر پوچھا، اے میرے بھائی حسن، آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو فرمایا، اے حسین ابن علی، کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک۔ جس پر امام حسن ابن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا گمان جس کی طرف ہے در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے اور اس کو اور میرا فیصلہ بروز محشر ہوگا۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے تیز اور سب سے سخت ہے۔ روایات کے مطابق وہ زہر اتنا سخت تھا کہ امام علی مقام امام حسن ابن علی علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ انتہائی تکلیف میں مبتلا تھے مگر پھر بھی قاتل کا نام نہ بتایا۔ ناظرین، حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کو زہر دینے کے حوالے سے تاریخ میں کئی روایات موجود ہیں۔ روایات کے مطابق معاویہ ابن ابو سفیان نے حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کی زوجہ جو کہ اشعث بن قیس کی بیٹی تھی اور جس کا نام جودہ تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ وہ اگر حسن ابن علی کو زہر دے دے گی تو اس کی شادی وہ اپنے بیٹے یزید سے کر دے گا۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے جودہ بنت اشعث کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے 1,00,000 درہم بھی اس کو بھیجے۔ جودہ بنت اشعث نے قبول کر لیا کہ وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دے گی، اگرچہ معاویہ ابن ابو سفیان نے اس کی شادی یزید سے نہیں کی۔ ناظرین، کچھ روایات جو اہل سنت اور اہل تشیع کی اکثر کتابوں میں سند کے ساتھ موجود ہیں کہ شام میں جب معاویہ ابن ابو سفیان کو حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو ان کے دربار میں ایک شخص نے حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو معاویہ ابن ابو سفیان نے کہا کہ حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت کوئی غم کی خبر نہیں، اس لیے انہوں نے اس شخص کو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے منع کیا۔ مگر ادھر امام حسن ابن علی علیہ السلام کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا کہ سخت تکلیف میں مبتلا ہے، جگر کٹ کٹ کر گر رہا ہے، نزاع کی حالت میں ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت کر رہا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 45 سال 6 ماہ چند روز تھی۔ آپ نے 5 ربیع الاول سن 49 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت فرمائی اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، وفات کے قریب امام حسین ابن علی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بھائی امام حسن ابن علی علیہ السلام کو گھبراہٹ اور بے قراری ہے تو ان کا دل بہلانے کے لیے فرمایا، میرے بھائی بے قرار کیوں؟ عنقریب آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باریابی حاصل کریں گے اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ
سیدۃ النساء العالمین اور قاسم اور حمزہ اور جعفر سے ملاقات ہوگی۔ حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی، میں کچھ ایسے مراحل دیکھ رہا ہوں جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، اور اس کے ساتھ ہی امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی اور اظہار ثانی کا بھی ذکر کیا۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر تھا، اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کی تنہائی کا نقشہ بھی تھا، اور کوفیوں کے مظالم کی تصویریں آپ کو غمگین کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے روضہ رسول میں دفن کیا جائے، لیکن انہیں گمان تھا کہ یہ قوم انہیں روضہ رسول میں دفن نہ ہونے دے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بنو امیہ تو کبھی یہ نہ چاہتی۔ امام حسن ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر بنو امیہ نے ایسا کیا اور تکرار کیا تو اے حسین ابن علی، آپ کو میری یہ وصیت ہے کہ آپ تلوار نہ اٹھانا اور امن کا راستہ اختیار کرنا، اور عزت اور کرامت کے ساتھ ان کی بات کو منظور کر لینا۔ ناظرین، پھر اسی طرح ہوا کہ مروان بن حکم کے حکم پر حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے تاکہ ان کو روضہ رسول کے اندر دفن نہ ہونے دیا جائے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے بھی جلال میں آ کر تلوار اٹھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں بھائی کی وصیت یاد کروائی، اور یہ فرزند رسول جگر گوشے بطول حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ ناظرین، مورخین نے زہر خورانی کی نسبت جودہ بنت اشعث ابن قیس کی طرف کی اور اس کو امام حسن ابن علی علیہ السلام کی زوجہ بتایا۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں آ کر تقریباً اپنا تمام وقت عبادت و ریاضت میں بسر کرنے لگے۔ اس وقت جب کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں انتہائی اطمینان اور بڑی دل جمی کے ساتھ مصروف عبادت تھے، تو کوفیوں کے خطوط ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ان خطوط نے آپ کے امن و اطمینان اور عبادت و ریاضت میں خلل تک ڈال دیا۔ کوفیوں کے اتنے خطوط آئے کہ ان کی تعداد 150 تک پہنچ گئی۔ سب سے آخر میں جو خط آیا اس میں تمام شرفائے کوفہ کے دستخط تھے، مثلاً قاضی شریف عبد الرحمن بن مم، عبداللہ بن حفیظ، طارق بن امش، مختار ابی عبیدہ، عمر سعد، محمد کثیر، سلیمان بن مسیب، رفع بن شداد اور حبیب ابن مظاہر وغیرہ شامل ہیں۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، ہم نے بے شمار خطوط آپ کی خدمت اقدس میں روانہ کیے ہیں، لیکن آپ نے اب تک کوئی جواب نہ دیا ہے۔ آپ ہم میں سے اکثر کو جانتے ہیں، ہم نے شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جنگ جمل اور جنگ صفین میں ساتھ دیا۔ ہم آپ کے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے بھی حامی اور مددگار رہے۔ بخدا قسم ہم اسلام پر جانثاری کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آل رسول پر فدا ہونا فخر سمجھتے ہیں۔ ہم بنو ہاشم کے دوست اور بنو امیہ کے دشمن ہیں۔ ہم نے معاویہ ابن ابو سفیان کی حکومت کو بھی ناپسند کیا تھا، لیکن اس کے جور و جبر سے مجبور ہو گئے تھے۔ اب یزید خلیفہ ہو گیا ہے، ہماری غیرت و اہمیت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم اس کی بیعت کریں۔ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ خلافت آپ ہی کا حق ہے اور آپ ہی کو ملنا چاہیے۔ اللہ کے لیے آپ یہاں جلد تشریف لائیں اور کوفہ کی حکومت کو سنبھالیں۔ اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا سے فریاد کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو ہم نے اس لیے بلایا تھا کہ وہ ہمیں ظالم کے پنجے سے چھڑائے، لیکن وہ نہیں آئے، تو فرمائیے آپ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ ناظرین، کوفیوں کے اس خط نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے دل پر بڑا گہرا اثر کیا۔ اگرچہ آپ جانتے تھے کہ کوفی بڑے مکار اور دغاباز ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے دادخواہ ہونے کے خط نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو حائل کر دیا۔ امام علی مقام علیہ السلام ایسے پاک دل کے مالک تھے کہ کوفیوں کے خطوط سے متاثر ہو کر کوفہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اس کی اطلاع مکہ کے شرفاء کو بھی ہو گئی۔ ایک روز شرفاء مکہ میں سے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن مطیع، عبداللہ بن حنظلہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کا ارادہ کوفہ جانے کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میرا ارادہ کوفہ جانے کا ہے۔ عبداللہ بن مطیع نے کہا، کیا آپ اس بات کو بھول گئے کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ انہوں نے آپ کے بھائی حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کی اہانت کی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا میں یہ باتیں بھولا نہیں ہوں بلکہ مجھے یاد ہے۔ عبداللہ بن صفوان کہنے لگے پھر آپ ایسے لوگوں کے کہنے میں کیوں آ رہے ہیں؟ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھے عقیدت سے بلا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن خدا سے داد خواہ ہوں گے۔ عبداللہ بن موتی نے کہا یہ سب ان کے مکاری ہے، وہ بدعہد، جھوٹے اور فریبی ہیں۔ کوفیوں نے ہمیشہ خاندان رسالت کے ساتھ دوستی کے پردے میں دشمنی کی ہے، آپ ان کے کہنے میں نہ آئے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو حقیقت کی طرف پھیر چکے ہوں۔ عبداللہ بن صفوان کہنے لگے یہ سچ ہے کہ خدا میں ہر طرح کی قدرت ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ پہلے اس بات کا اطمینان تو کر لیں کہ جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا کوفیوں کے ایک دو نہیں بلکہ 150 تک خطوط آ چکے ہیں، اور ایک ایک خط میں 150 آدمیوں کے دستخط ہیں، پھر بہت سے دستخط ایسے لوگوں کے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، میں تو سیدھا مسلمان ہوں، ان خطوط کو سچا سمجھتا ہوں۔ ایک صحابی کہنے لگے لیکن اس میں کیا حرج ہے، آپ پہلے کسی کو یہاں سے بھیج دیں اور وہ کوفہ جا کر دیکھ لیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر کہاں تک عمل کرنے کو تیار ہیں۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ سب لوگوں کی یہی منشا ہے تو میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیتا ہوں، وہ وہاں کی کیفیت دیکھ کر جو کچھ لکھیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ چنانچہ سب لوگوں کی متفق رائے سے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو طلب کیا۔ ناظرین جب جناب مسلم بن عقیل امام علی مقام علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا بھائی تمہیں معلوم ہے کہ کوفہ نے خطوط کی ڈاک بٹھا دی ہے، 1,00,000 کوفی میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، میرا ارادہ خود جانے کا تھا مگر شرفائے مکہ کا مشورہ یہ ہے کہ میں ابھی نہ جاؤں بلکہ کسی اور کو بھیج کر یہ معلوم کروں کہ کوفی جو کچھ لکھ رہے ہیں اس پر کہاں تک عمل کرنے کو تیار ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ کوفہ والوں کا تجربہ یہ ہے کہ وہ جھوٹے، مکار، بد عہد اور دغاباز ہیں، میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ان کے قول و فعل پر ہرگز اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین جناب مسلم بن عقیل مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھائی، حضرت عقیل بن ابو طالب کے بیٹے اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ اسلامی فتوحات اور جنگ صفین وغیرہ میں شریک ہو چکے تھے، اور جب امام حسین ابن علی علیہ السلام نے بیعت یزید کو ٹھکرا کر مدینہ کو خدا حافظ کہا تو آپ بھی امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ہمراہ مکہ تک تشریف لائے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لقب سفیر حسین اور غریب کوفہ یعنی کوفہ کے مسافر کا ہے۔ ناظرین جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ واقع کربلا سے کچھ عرصہ پہلے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام نے مدینہ رسول کو خیر آباد کہا تو اہل کوفہ کے خطوط موصول ہوئے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیے، ہو سکتا ہے ہماری ہدایت کا سبب بنے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کوفہ کی تہذیب اور وہاں کے لوگوں کی بدلتی ہوئی طبیعت اور مفاد پرستی کو بخوبی جانتے تھے، کیونکہ اسی کوفہ میں آپ کے والد بزرگوار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ ایسے شہر کے لیے کسی مخلص اور تجربہ کار شخص کی ضرورت تھی جو کہ لحظہ بلحظہ رنگ بدلنے والے افراد سے شکست نہ کھا سکے اور اپنے مقصد کے حصول سے ہنگامی حالات میں بھی غافل نہ رہے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے مختصر سے قافلے پر نظر ڈالی اور جناب مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ منتخب فرما کر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا۔ ناظرین حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام سے رخصت ہو کر آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 چھوٹے شہزادے محمد اور ابراہیم تھے، کیونکہ وہ دونوں حضرت مسلم بن عقیل سے زیادہ مانوس تھے، اس لیے حضرت مسلم بن عقیل نے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے جو راستہ کوفہ جاتا ہے وہ مدینہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل مکہ مکرمہ
مکرمہ سے چل کر بخریت مدینہ منورہ پہنچے، کیونکہ مدینہ سے کوفے کا راستہ ایسا صحرا میں سے ہو کر گزرتا تھا جو دشوار گزار تھا اور جسے حضرت مسلم بن عقیل پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ وہ مدینہ سے 2 رہبر ساتھ لے لیں۔ چنانچہ آپ نے خیر اندیشوں سے اس بات کا ذکر کیا۔ مدینہ والوں نے 2 رہبر مہیا کر دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل ان رہبروں کو ساتھ لے کر ماہ ذیقعدہ 60 ہجری میں کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک عظیم الشان صحرا میں داخل ہوئے، جس میں نہ درخت کا نشان تھا نہ پانی کا کوئی چشمہ تھا۔ رہبروں کے کہنے پر حضرت مسلم بن عقیل نے کچھ تھوڑا سا پانی ساتھ لے لیا، لیکن یہ پانی کفایت نہ کر سکا، تھوڑا تھوڑا خرچ کرنے پر بھی ختم ہو گیا۔ بالآخر راستے کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے سفیر حسین اپنے صاحبزادوں کے ہمراہ مدینہ سے کوفہ پہنچے اور حضرت مختار ابن ابو عبید الثقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جناب مسلم بن عقیل کی آمد کی خبر سن کر اہل کوفہ مختار کے گھر میں جمع ہوئے۔ آپ نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا تو لوگ جوش و محبت اور عقیدے سے رونے لگے، اور بعض بااثر عقیدت مندوں نے کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی نصرت کا یقین دلایا۔ اس کے بعد لوگ آپ کے ہاتھوں پر امام حسین ابن علی علیہ السلام کی بیعت کرنے لگے، اگرچہ جناب مسلم بن عقیل نے ان لوگوں سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ برزا و رغبت بیعت کرنے لگے تو آپ نے ان سے اس طرح بیعت لی جس طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو خزرج وغیرہ سے بیعت لی تھی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے: کتاب، سنت رسول کی طرف دعوت، ظالموں اور سرکشوں سے جہاد، مستضعفین سے دفاع، محروموں کے حقوق کی بازیابی، غنائم کی صحیح تقسیم اور اہل بیت کی نصرت۔ ناظرین، کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کرنے والوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی، جبکہ بعض روایات کے مطابق 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی بیعت کی۔ بعض نے بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 لکھی ہے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد میں بہرحال اختلاف ہے۔ ناظرین، اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ بیعت ایک ہی دن نہ ہوئی تھی، بلکہ یہ سلسلہ کم و بیش 1 ماہ تک جاری رہا، اس لیے بیعت کرنے والوں کی تعداد معین نہیں کی جا سکتی۔ جب اہل کوفہ کی کثیر تعداد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام کی بیعت کر لی تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفہ کا حاکم حضرت نعمان ابن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید ابن معاویہ علیہ اللعن تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے حاکم ملعون عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا کہ وہ جلد کوفہ پہنچ کر نعمان ابن بشیر کی جگہ حکمران مقرر ہو اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجے۔ جب ابن زیاد ملعون کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو اس نے اہل کوفہ سے کہا: شام سے بہت جلد لشکر آنے والا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تمہاری ذات اور آبرو بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ چنانچہ وہ افراد جنہوں نے ابن زیاد کا کلام سنا تھا وہاں سے نکل کر مہاجرین کے اہل خانہ کے پاس پہنچے اور ان کی ماؤں، بہنوں اور بیویوں کو ورغلایا کہ تمہارے وارثوں کو شام کا لشکر آ کر تباہ کر دے گا اور لشکر آنے ہی والا ہے۔ عورتوں کا دل اپنے وارثوں، بھائیوں، بھتیجوں کے قتل سے لرزنے لگا اور بے تحاشا گھروں سے نکل پڑی اور اپنے اپنے عزیزوں کے دامن پکڑ کر فریادیں کرنے لگی، جن سے مہاجرین کے دل بھی کانپنے لگے۔ کچھ تو انہی عورتوں کے ساتھ چلے گئے اور کچھ موقع دیکھ کر فرار ہو گئے۔ جناب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو بہت مختصر افراد کو موجود پایا۔ شام ہوتے آپ کے پاس صرف 30 افراد بچے تھے۔ اسی قلیل تعداد کے ساتھ آپ نے نماز مغربین ادا کی۔ نماز کے بعد ان میں سے بھی 10 افراد باقی رہ گئے تھے۔ جناب مسلم بن عقیل مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کے ساتھ 10 ہی افراد رہ گئے تھے۔ ان لوگوں کے ہمراہ آپ باب کندہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب مسلم بن عقیل محلہ کندہ میں جس وقت پہنچے تو آپ اپنے آپ کو تنہا پاتے ہیں۔ اب آپ کے ہمراہ کوئی راستہ بتانے والا تک بھی نہ تھا اور ابن زیاد کی دھمکی امیز تقریر سے کوفہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر ایک مکان کا دروازہ بند نظر آتا تھا۔ جناب مسلم بن عقیل کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے دروازے پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ چونکہ جناب مسلم بن عقیل پر پیاس کا شدید غلبہ تھا، ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر حکومت سنبھالی تو لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جبر اور لالچ کے حربے استعمال کیے اور جناب مختار ابن ابو عبید الثقفی
یوسفی کو دھوکے سے گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل جناب مختار کے گھر سے صحابہ رسول حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو حضرت ہانی بن عروہ جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا، اس پر انہوں نے انکار نہ کیا۔ انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، حضرت ہانی بن عروہ کی گرفتاری اور آپ کے قتل ہونے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل باہر آئے اور جنگ شروع کی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 3 افراد ان کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ انہیں حضرت محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کوفہ سے باہر جانے کی کوششیں کرنے لگے، مگر شہر کے سبھی دروازے بند تھے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس عورت نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 3000 فوج بھیجی تو حضرت مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے خوب جوہر دکھلائے۔ ناظرین، جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن اشعث نے ابن زیاد سے مزید فوج مانگی۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، کیا ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہے؟ تو ابن اشعث نے جواب دیا کہ یہ کوئی مکال یا جلاح نہیں، بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے، علی کا بھتیجا ہے۔ بعد میں گڑھے میں حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، جب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا دی کہ کوفہ کی دارالامارہ کی چھت سے ان کو گرا دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کی، جس کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ 9 ذی الحج سن 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد جناب مسلم بن عقیل کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے یزید کو دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کر سکے۔ آغاز کربلا کا ظلم یہ کیسا سنگین ہو گیا، کوفہ مسلم کے خون سے رنگین ہو گیا۔ ناظرین، شہادت امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور کس نے کاٹا تھا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا؟ جب امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر دربار یزید میں پہنچا تو یزید نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور نے نیزے پر قرآن مجید کی تلاوت کی تھی؟ امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک کہاں کہاں لٹکایا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں دفن ہے؟ ناظرین، کربلا کی بے آب و گیا زمین پر نواز رسول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ اور چاہنے والوں کو بے دردی سے شہید کر دینا ایک ایسی درد بھری کہانی ہے جسے قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ نواز رسول جگر گوش بطول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور دیگر شہداء کے سروں کا جسم سے الگ ہونا انتہائی دردناک داستان ہے۔ عمر ابن سعد نے عاشورہ کے دن حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کو دیا تاکہ ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ خولی بن یزید کا گھر کوفہ سے 1 فرسخ پر تھا۔ خولی بن یزید اپنے گھر آیا۔ اس خبیث نے یہ ارادہ کیا کہ سر انور کو صبح ابن زیاد کے پاس لے جائے گا۔ خولی کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک انصاریہ یعنی مدینہ کے مسلمانوں میں سے جس کا نام ایوب تھا، جو اہل بیت سے محبت و مودت رکھتی تھی۔ خولی نے اس مومنہ سے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مبارک کو چھپانے کے لیے تنور میں رکھ دیا تھا۔ خولی کی بیوی نے رات کے آخری حصے میں ایک نور کو دیکھا کہ وہ نور تندور سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ جب وہ اس نور کے قریب آئی تو سنا کہ کچھ عورتیں نالہ و فریاد کے ساتھ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے گریہ کر رہی ہیں تو وہ فوراً حقیقت حال سے آگاہ ہو گئیں اور خولی کے پاس آئی اور روتی ہوئی کہنے لگی، ظالم، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے نواز رسول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر قلم کیا اور اس کو تندور میں چھپا رکھا ہے۔ دوسری بیوی جس کا نام انوار تھا، اس نے خولی سے کہا کہ تم ہرگز مجھے اپنے بستر پر نہیں دیکھو گے، اس
اس لیے خولی سے جدا ہو گئی اور دوبارہ اس کے پاس کبھی نہ آئی۔ ناظرین، تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے بعد اس عورت کا کوئی علم نہیں ہوا کہ وہ کہاں گئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ خولی بن یزید جلدی سے کربلا سے کوفہ آیا تاکہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اطہر کو ابن زیاد کے پاس لے جائے۔ جس وقت وہ دارالامارہ پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور وہ اپنے گھر چلا گیا اور امام کے سر انور کو ایک مٹی کے برتن کے اندر رکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ بعض روایات میں تندور کا ذکر ہے۔ جب اس کی بیوی انوار نے دیکھا تو کہنے لگی، ہائے تجھ پر لعنت ہو، لوگ سونا اور چاندی لاتے ہیں لیکن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس لے آیا ہے۔ خدا کی قسم اس کے بعد ہرگز میں تمہارے ساتھ نہ رہوں گی۔ انوار کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک نور اس سر سے آسمان کی طرف سے بلند ہو رہا ہے اور سفید پرندوں کو دیکھا جو اس نور کے اطراف میں اڑ رہے ہیں، اور یہ واقعہ صبح تک جاری رہا۔ ناظرین، خولی بن یزید صبح کے وقت دارالامارہ گیا اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اقدس کو ابن زیاد کے سامنے رکھا اور کہنے لگا، میرے آقا مجھے سونے اور چاندی سے بھر دو، کیونکہ میں سید اور بزرگ کو قتل کر کے لایا ہوں، اور میں ایسے بزرگ سردار کو قتل کر کے آیا ہوں جو حسب و نسب ماں باپ کے اعتبار سے سب سے افضل تھا۔ یہ بات عام لوگوں میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی تعریف تھی۔ یہ سن کر ابن زیاد لعین کو برا لگا اور خولی سے کہنے لگا، اگر تمہیں پتا تھا کہ وہ انسانوں میں سب سے زیادہ بہتر ہیں تو پھر تو نے ان کو کیوں قتل کیا؟ خدا کی قسم تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن زیاد نے اسی وقت خولی بن یزید کو قتل کروا دیا تھا۔ ناظرین، واقع کربلا کے بعد یزید علیہ اللعن نے جو کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے خاندان والوں کو قیدی بنا کر شہدائے کربلا کے سروں کے ساتھ شام بھجوانے کا حکم دیا۔ اس نے خاندان نبوت اور رسالت کے ساتھ صرف یہی ظلم نہیں کیا بلکہ تاریخی شواہد کی بنیاد پر اس نے شہدائے کربلا کے مقدس اور مبارک سروں کی بے حرمتی بھی کی، جن میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس بھی موجود تھا۔ اس نے شراب پی کر حالت مدہوشی میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور، ہونٹوں اور دانتوں پر چھڑی ماری۔ ناظرین، جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور کو نیزے پر چڑھایا گیا تو امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر کا تلاوت کرنا روایات سے ثابت ہے، جبکہ یہ روایات مسلمانوں کی معتبر کتابوں میں بھی نقل کی گئی ہیں۔ نہال بن عمر سے روایت ہے، اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور کو نیزے پر دیکھا اور میں اس وقت دمشق میں تھا، وہ سر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان پر پہنچا۔ وہ کہتا ہے سورہ کہف کی اس آیت کے فوراً بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور نے واضح اور بلیغ زبان میں کہا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب قصہ میرے قتل کا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھانے کا ہے۔ ناظرین، مختار ثقفی نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا اور خولی ابن یزید کو گرفتار کیا۔ جناب مختار ثقفی کے سامنے جب خولی بن یزید کو لایا گیا تو مختار غصے سے کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دو اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو تاکہ دنیا اس دشمن اہل بیت کا جی بھر کر تماشا دیکھے۔ خولی کو اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کر کے اس کی لاش کو جلا کر خاک بنا دیا گیا۔ روایات میں ذکر ہوتا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام اور باقی شہدائے کربلا علیہ السلام کے سروں کو اپنے دربار میں دیکھنے کی خواہش پوری کر لی تو اس نے انہیں بالترتیب 3 جگہوں پر نصب کرنے کا حکم دیا، اپنے محل کے دروازے پر، پھر دمشق کے دروازوں پر، پھر جامع مسجد دمشق کے دروازے پر۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور 3 دن تک یزید ملعون کے محل کے دروازے پر لٹکا رہا، جس کے بعد اس کی بیوی ہند نے اس کام کی بہت مذمت کی اور اسے شدید مذموم قرار دیا۔ پھر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس دمشق کے دروازے پر نصب کیا اور کچھ دن کے بعد اسے وہاں سے اتروا کر یزید نے اپنے سونے کے کمرے میں رکھوا دیا۔ وہاں ہند نے آسمان کی طرف سے اٹھتے ہوئے نور کو دیکھا اور اسے سر اقدس کی وہاں موجودگی کا علم ہو گیا۔ اس نے اسی وقت یزید سے علیحدگی کی قسم کھائی اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور کو کچھ دن کے لیے جامع مسجد دمشق کے دروازے پر اور کچھ دن مسجد کے مینار پر نصب کیا گیا۔ ناظرین، یہ وہی اہل بیت نبوت اور معدن
رسالت ہیں جو دوش پیغمبر پہ سوار ہوتے اور جناب رسول خدا مدینہ کی گلیوں میں ان کے لیے سواری بنتے، اور انہی کے لیے حضرت رسول خدا فرماتے ہوئے نظر آتے، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان سے بھی بہتر ہیں۔ پھر حضرت رسول خدا فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس عطرت و اہل بیت رسول کے ساتھ اب یہ سلوک ہو رہا ہے کہ شام کی گلی کوچوں، بازاروں، درباروں، محلوں اور مسجدوں کے دروازوں اور محلوں پر حضرت رسول خدا کے نواسے کا سر لٹکایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر لٹکایا گیا تھا۔ ناظرین، باقی شہدائے کربلا کے سروں کو کچھ دن یزید کے محل کے دروازے پر، کچھ دن شہر کے دروازوں پر اور کچھ دن مسجد کے دروازے پر نصب کیا گیا۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق تمام شہدائے کربلا کے سروں کو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا اور دمشق سے واپسی پر تمام سروں کو جسموں سے ملا کر دفن کر دیا گیا۔ دوسری روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مدینہ واپسی پر یزید نے سر حسین کو مدینہ بھیجا اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزار کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تیسری روایت میں یہ بھی ہے کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور مصر کی سلطنت قاہرہ میں دفن کیا گیا، جبکہ چوتھی روایت کے مطابق امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر دمشق کی جامع مسجد میں دفن کیا گیا۔ یقیناً تمام تعریفیں خداوند لم یزل کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے زمینوں اور سمندروں کی گہرائیوں تلک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ہم پروردگار کی رحمت خاص کے منتظر ہیں۔ ناظرین، حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا 5 جمادی الاول سن 5 ہجری بتاریخ 1 اکتوبر 626 عیسوی کو مدینہ رسول میں گھرانہ عصمت و طہارت میں حضرت رسول خدا کی طاہرہ بیٹی حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جھولی اقدس میں وارد ہوئیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھی۔ ناظرین، آپ واقع کربلا کی سب سے نمایاں خاتون تھیں۔ تاریخی کتابوں میں آپ کے ذکر شدہ القابات کی تعداد 61 ہے۔ ان میں سے کچھ مشہور القابات یہ ہیں: ثانیہ زہرا، عالمہ غیر معلمہ، نائبۃ الزہرا، عقیلہ بنی ہاشم، نائبۃ الحسین، صدیقہ صغریٰ، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، شریکۃ الحسین، رضیہ بالقدر۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھی تو ان کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے تقریباً 3 ماہ بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ناظرین، حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی شادی عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے 5 بچے ہوئے، جن میں اون محمد کربلا میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ دیگر 3 عبداللہ، عباس اور ام کلثوم ہیں۔ ناظرین، خود حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کربلا میں موجود تھی۔ آپ جیسی صابرہ اور دلیر خاتون تاریخ انسانی نے کبھی نہ دیکھی کہ جو حسین و عباس جیسے بھائی، اکبر و قاسم و شہزادہ علی اصغر اور محمد جیسے بیٹے، حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے نانا محمد کے صحابی اور بھائی کے اصحاب کو بچشم خود بے دردی سے شہید ہوتے دیکھا، مگر بعد جب دین اسلام کے تحفظ پہ آئی تو آپ انتہا کے صبر اور دلیری سے کمر بستہ ہوئیں اور مقصد حسین کو دربار و بازار شام میں ایسی عظیم فتح دلائی کہ مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہوا کہ آپ محافظہ مقصد کربلا ہیں۔ آپ کو تاریخ نے فاتح کوفہ و شام لکھا۔ دربار یزید میں آپ کے لہجہ مرتضیٰ میں خطبے نے یزید و دربار یزید کو لرزا کے رکھ دیا۔ ناظرین، حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے اس عظیم الشان خطبے کو بیان کرنے سے پہلے مختصراً آپ کی عصمت و طہارت اور آپ کے صبر و شجاعت کی عظیم المرتبت داستان یقیناً آپ کے ایمان کو منور کرے گی۔ ناظرین، جب مدینہ محمد آباد تھا اور پرامن تھا، کبھی کبھی حضرت سیدہ زینب بنت علی
सलाम अलैहा अपने बाबा हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से फरमाती, बाबा दिल चाहता है नाना मोहम्मद के रोजे की ज़ियारत करूं। इमाम फरमाते, बेटी अभी तक चांदनी रातें हैं, तारीक रातों का इंतजार करो। मौरखीन लिखते हैं कि जब तारीक रातें आती थी तो हजरत सैयदा ज़ैनब बिनते अली सलाम अलैहा के मज़ार रसूल पे जाने से पहले हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भाग भाग के रोज़े पैगंबर के चिराग बुझाते थे और भाइयों के पहरे में हजरत रसूल खुदा की ज़ियारत को जाती थी। कभी पूछती ना कि बाबा आप भाग भाग के रोज़े रसूल के चिराग क्यों बुझाते हैं। फरमाते, ज़ैनब बेटा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता किसी गैर महरम के निगाह ज़ैनब के कदमों के निशानों पे पड़ जाए। नाज़रीन, 3 जमादी सन 11 हिजरी, मदीना की पुरअमन गलियां, आधी रात का वक्त था। हजरत अली इब्न अबी तालिब जैसे शेर खुदा बाबा मौजूद थे। माँ का जनाजा था। चंद साल उम्र थी हजरत सैयदा ज़ैनब बिनते अली की। आधी रात के वक्त को हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाजा मदीने की गली में रवा दवा था कि चंद कदम चला जनाजा और आवाज बुलंद हुई। मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसन बेटा मन है या तहतल जनाजा, हसन जनाजे के नीचे कौन है। तब हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, बाबा है या उख्ती ज़ैनब, बाबा ये तो मेरी बहन ज़ैनब है। तब मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसन बेटा रख तो माँ का जनाजा, पहले बहन को घर पहुँचाओ। नाज़रीन, मौरखीन एक और रिवायत नकल फरमाते हैं कि जब मदीना से मक्का और मक्का से करबला अहले बैत उज़ाम का काफिला रवा दवा था तो भाइयों, बेटों और भतीजों ने यह साबित किया कि कितनी इस्मत और तहारत की मालिक हैं हजरत सैयदा ज़ैनब बिनते अली। करबला के सहराओं पे जब काफिला रवा दवा होता तो किसी तरफ से हजरत अली अकबर का पहरा होता, किसी तरफ से जनाब कासिम का पहरा होता, किसी तरफ से जनाब सज्जाद का पहरा होता। मेरे आका अब्बास अलमदार काफिले से कई मील आगे अपना घोड़ा दौड़ाते और आने वाले मुसाफिरों को कहते, आज रास्ता छोड़ दो, आज इस रास्ते पे हजरत सैयदा ज़ैनब बिनते अली आ रही। वाक़े करबला के बाद हजरत सैयदा ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा का किरदार बहुत अहम है। वाक़े करबला के बाद वो दमिश्क ले जाई गई जहाँ यजीद के दरबार में उनका खुतबा बहुत मशहूर है। आपने अपने खुतबे में फरमाया, ए यजीद, अगरचे हादसात ज़माना ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है और मुझे कैदी बनाया गया है, लेकिन जान ले मेरे नजदीक तेरी ताकत कुछ भी नहीं। खुदा की कसम, खुदा के सिवा किसी से नहीं डरती, उसके सिवा किसी और से गिला और शिकवा भी नहीं करूंगी। ए यजीद, मकरो हीले के जरिए तू हमसे जितनी दुश्मनी कर सकता है कर ले। हम अहले बैत पैगंबर से दुश्मनी के लिए तू जितनी भी साजिशें कर सकता है कर ले, लेकिन बखुदा कसम तू हमारे नाम को लोगों के दिलो ज़हन और तारीख से नहीं मिटा सकता और चरागे वही को भी नहीं बुझा सकता। तू हमारी हयात और हमारे इफ्तिखारात को भी नहीं मिटा सकता और इस तरह तू अपने दामन पर लगे नंगोआर के बदनुमा दाग को भी नहीं धो सकता। खुदा की नफरीन और लानत हो जालिमों और सितमगरों पर। नाज़रीन, वाक़े करबला के बाद हजरत ज़ैनब बिनते अली अलैहिस्सलाम का किरदार बहुत अहम है। वाक़े करबला के बाद वो कैदी बनाकर कई शहरों से गुजार कर दमिश्क ले जाई गई। उन्होंने इस सफरे असीरी में कई खुतबे दिए। उनमें से एक खुतबा यजीद बिन माविया के दरबार में दिया। उनके दीगर फसाद व बलागत से भरपूर खुतबात की तरह उनका ये खुतबा बहुत मशहूर है, जिसने दरबार यजीद पर लर्जा तारी कर दिया था। यजीद की महफिल में हजरत सैयदा ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा की नजर अपने भाई के खून आलूद सर पर पड़ी तो उन्होंने जो गमनाक आवाज में फरियाद की जिससे सब लोगों के दिल दहल गए। आपने फरमाया था, ए हुसैन, ए महबूब खुदा, ए मक्का और मिना के बेटे, ए फातिमतुज़ ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन के बेटे, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी के बेटे। फिर ये मारूफ खुतबा दिया जिसने दुश्मन हुसैन के मकासद को खाक में मिला दिया। रावी इस वाक़े को नकल करते हुए कहता है कि खुदा की कसम, बीबी ज़ैनब की आवाज से वो तमाम लोग रोने लगे जो यजीद के दरबार में बैठे हुए थे और यजीद इस तरह से खामोश हुआ था जिस तरह उसको सांप सूंघ गया हो। यजीद ने खैजरान की लकड़ी लाने का हुक्म दिया। फिर यजीद ने उस लकड़ी को इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के लबों और दांतों पर लगाया। अबू बर्जा असलमी जो सहाबी रसूल
رسول تھے اور وہاں پر موجود تھے، اس نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے فرزند فاطمۃ الزہرا کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ ناظرین، بس یزید غصے میں لال پیلا ہونے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو دربار سے باہر نکال دو۔ یزید نے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کے دندان مبارک اور مبارک ہونٹوں پر چھڑی پھیر کر بے حرمتی کی اور فخریہ اشعار پڑھے تو حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر وسیع خطبہ ارشاد فرمایا، یزید کی تحقیر اور مذمت کی، اہل بیت کی شان بیان کی اور لشکر یزید کے مظالم بیان کیے۔ ناظرین، آپ کو مختصراً خطبہ زینبیہ بیان کریں گے کہ جس نے یزیدیت کی کمر توڑ دی اور مقصد یزید کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے خطبہ اللہ کے نام سے شروع کیا۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمت نازل ہوں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا، حق کا انکار کرنے والوں کو مہلت دی۔ آل عمران آیت 178 میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان، معاویہ ابن ابو سفیان اور قریش کے بزرگ افراد اور اپنے دشمنوں کو بخش دیا تھا اور فرمایا تھا تم آزاد ہو۔ پھر اس آیت کو حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے استعمال کیا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال باطل میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے طلقاء کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور اپنی لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے۔ تیرے حکم پر اشکیار نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا ہے۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا علیہ رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خداوند بزرگ برتر کا فرمان ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تحت تیغ کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہے، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور پھر بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وہی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خام خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ کمزور اور گھٹیا ہے، تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی
تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ناظرین، شہادت حضرت سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد اب مردوں میں سوائے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اور کوئی نہ بچا تھا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی اہل بیت مطہرات کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ کسوٹ میں مصروف تھے کہ اچانک ایک روب دار آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ خبردار، مزید آگے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر نواسی حضرت شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی لخت جگر اور خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گوشہ جگر صاحبزادی حضرت زینب بنت علی کی تھی۔ میدان کربلا کی اس شیر دل خاتون کو تاریخ زینب کے نام سے جانتی ہے۔ کربلا کے واقعے کو زندہ و جاوید بنانے میں حضرت زینب بنت علی کا کردار انتہائی اہم رہا ہے۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی بے مثال کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا روشن نظر آتی ہے۔ کربلا کی اس مثالی خاتون نے یزید کی ظالم حکومت کے مقابلے میں اپنے معصوم بچوں کو بھوک پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا دیکھنا گوارا کیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی اور شوہر کو بھی راہ خدا میں قربان ہوتے دیکھا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی کشتی انسانیت کو ڈوبنے نہیں دیا۔ حضرت سیدہ زینب علی و فاطمہ علیہ السلام کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی رسول بھی تھی اور آپ سے بہت ساری احادیث نقل کی گئی ہیں۔ آپ نہایت نیک صفت اور فراخ دل اور متقی خاتون تھیں۔ آپ نے شب بیداری اور نماز عاشورہ کی راتوں کو بھی ترک نہ کیا تھا۔ روایات ہیں کہ جب 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو اپنا کنبہ ذبح کرانے کے بعد آپ اسیر ہو کے کوفہ و شام کی مسافرہ ہوئیں تو مشکلات کے المناک طوفانوں میں بھی آپ نے کبھی نماز شب قضا نہ کی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی وصیت بھی روایت ہوتی ہے کہ زینب بہن مجھے نماز شب میں نہ بھلانا۔ ناظرین، امام حسین ابن علی علیہ السلام جب مدینہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو اپنی بہن زینب بنت علی اور ان کے 2 صاحبزادے حضرت اون و محمد کو بھی قافلے میں شامل کر لیا تھا۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا مدینہ سے کربلا کے صحرا تک قدم بقدم اپنے بھائی حسین کے ساتھ رہی۔ میدان کربلا میں ایک ایک کر کے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے تمام بھائی اور بھتیجے شہید ہوتے رہے۔ مکہ و کربلا، کوفہ و شام کے پرفتن راستوں کی تھکی ہوئی اور بھائیوں بیٹوں کی موت کی اجڑی حضرت زینب بنت علی کا انتقال 15 رجب المرجب سن 62 ہجری بتاریخ 29 مارچ 682 عیسوی کو دمشق موجودہ شام میں ہوا۔ آپ کا مزار اقدس آج بھی وہیں پر موجود ہے۔